السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج میرے ساتھ پرسنلی میرا نام عثمان ہے اور حسیب بھائی ہیں اور طلحہ بھائی۔ تو مینلی ہم ملے تھے بہت پہلے، ہم ساتھ میں دوست ہوتے تھے، پڑھتے بھی تھے، مگر پھر اس کے بعد وی آل وینٹ آور اون وے، ہر بندہ اپنی لائف میں بزی ہو گیا، اور پھر ایسا اللہ کا کرنا ہوا کہ ہم مسجد میں ملے، اور وہاں سے ہماری ایک دوستی کا آغاز ہوا، اور دوستی سے بھی زیادہ ایک دین سے جو ہے لگاؤ کی جو کہانی ہے وہ آج ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ موقع جو ہے یہ ہر کسی کو نہیں ملتا، تو میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ حسیب بھائی اور طلحہ بھائی تھوڑا سا ان کا تعارف آپ کو کرایا جائے۔ پرسنلی میں BS سائیکالوجی میں بھی پڑھ رہا ہوں، اور 2 سال میرے ہو گئے ہیں، مگر یہ جو میرے 2 بھائی ہیں، یہ 2 جو ہیں یہ اپنی ڈگریز آلموسٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تو حسیب بھائی تھوڑا سا آپ کو تعارف کرائیں گے کہ کیا ان کی مصروفیت ہے اور کس طرح سے وہ اپنی اس کو مینیج کر رہے ہیں ڈگری کو۔ تو بیسیکلی عثمان بھائی، میری بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ ابھی ڈگری کمپلیشن پہ ہے انشاءاللہ، آلموسٹ 1 ایئر رمیننگ ہے، اور BS اکاؤنٹنگ فائنینس پڑھ رہا ہوں۔ تو اسی میں ساتھ ہی اپنا ایک جاب بھی ہے پارٹ ٹائم، تو وہ بھی کر رہا ہوں، اس کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو اسٹڈیز پلس جاب، اور پلس اس کے علاوہ جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے وچ از ریلیجیس اسٹڈیز، تو وہ بھی مطلب وہ بہت کم ہو رہی ہے، لیکن یہ کوشش اس میں ہے کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ امپروو ہو، اس میں تھوڑا زیادہ میں ٹائم اسپینڈ کروں۔ عام طور پہ حسیب بھائی جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بہت کم پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ دین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو ڈاؤن پلے کرنا چاہتے ہیں، اور عبادات کے ساتھ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اسے تھوڑا کم کر کے بتائیں، تاکہ نہ صرف دوسرے بندے کو بلکہ ہمیں خود بھی یہی امپریشن ہو کہ یار ہم اس سے زیادہ کر سکیں۔ تو حسیب بھائی آپ ظاہر اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس پڑھ رہے ہیں، اکاؤنٹنگ تو چلیں وہ تو ایک ایسی چیز ہے، فائنینس آپ دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے مطلب یہ اسلامی نظام کے بہت حد تک مترادف ہے، مگر ظاہر ہے کیونکہ معاشی جو ایک معاشی سچویشن ہے اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ اکانومی کو فنکشن کرے تاکہ ریاست جو ہے وہ افیکٹولی فنکشن کر سکے۔ تو کیا آپ کی کیا خیال ہے کہ یہ سبجیکٹ پڑھتے ہوئے دین میں آپ کا جو رجحان ہے یہ بڑھے گا یا یہ کم ہوگا، یہ کس طرح سے آپ اس کو لے کے چلیں گے؟ دین میں رجحان مطلب اگر آپ جی بیسیکلی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سبجیکٹ کو پڑھتے ہوئے دین میں آپ کا انٹرسٹ کیسے پیدا ہوا، اور آپ کے حساب سے جو باقی لوگ اس سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں وہ بھی دین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکتے ہیں، اللہ کے دین کو آگے لے کے چل سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ بالکل، اس میں کافی اس میں ہمارے پاس فائنینس میں ایک پوری ایک فیلڈ ہے اسلامک فائنینس کی۔ اکارڈنگ ٹو سم ریسرچ اور ڈیٹا، اس میں تقریباً $3 ٹریلین کی انڈسٹری مانی جاتی ہے اسلامک فائنینس کی۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ کافی اپرچونیٹیز ہیں، اور کیونکہ کافی زیادہ لوگ اس میں نہیں جاتے، اس کو نہیں پرسو کرتے اسلامک فائنینس کو، تو اس میں یہ ہے کہ کمپٹیشن ریلیٹیولی کافی کم ہے، اور اسی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے لیے کافی اچھی اپرچونیٹی بھی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں جو ہماری مطلب فائنینشیل جو سچویشنس چل رہی ہیں پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں، تو ہم سب کو یہ چیز یہ پتہ لگ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ جو مین میڈ ایک فائنینشیل اور اکنامک سسٹم ہے وہ مطلب یہ سمجھ لیں کہ اس میں بہت سارے فلاز ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے اکنامک کرائسز آئے ہیں، فائنینشیل کرائسز آئے ہیں مارکیٹ میں، تو وہ ایک بالکل مطلب کلیئرلی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں فلاز ہیں اور ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو ایک جو سب سے اس کا بہترین سولوشن یہ ہے کہ جو ہمارے کریٹر نے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام دیا ہے فائنینشیل سسٹم کا، اکنامک سسٹم کا، قرآن کریم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کریں تاکہ ہمارا سسٹم بھی بہتر ہو اور ہمارا بھی پورا نظام اچھا ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حسیب بھائی، آپ کی سوال کا یہی میں اس کے اندر ایک چھوٹا سا سوال یہ ایڈ کروں گا کہ آج کل کے جو یونیورسٹی جانے والے بچے ہیں وہ ایسا فیل کرتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی میں جب جاتے ہیں تو ہمارے اوپر بہت
مطلب پریشر آتا ہے. مطلب کہ دیکھیں یونیورسٹی کا جو کلچر ہے نا وہ آبویسلی نیچرلی جو جہاں پر ایجوکیشن ہوتی ہے وہاں پر ایک جنرل لبرلزم ہوتا ہے کیونکہ آپ نئی لینگویجز نئے کلچر اور نئی انفارمیشن سے ایکسپوز ہوتے ہیں آپ. تو اس کانٹیکس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یونیورسٹی کا انوائرمنٹ ہے یہ آپ آج کے دینی انسان کے لیے کیا یہ مفید ہے یا کیا یہ ڈیمیجنگ ہے یا یہ کچھ بیچ میں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیچ میں ہے کیونکہ ڈیمیجنگ بھی ہے اور یہ ہے کہ یہ آپ کو کافی حد تک آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے. جی جو ڈیمیجنگ والا اگر ہم پارٹ دیکھ لیں تو اس میں سب سے زیادہ یہ کہ ہمیں کافی ایسی چیزیں جو کہ ہمیں دین سے اور ہماری جو مورل اور کلچرل ویلیوز ہیں ٹھیک ہے اس سے دور لے کے جاتی ہیں. اور وہ یونیورسٹی یا ان کا کریکولم نہیں ہے بلکہ وہ جو ایک سوشل پریشر آپ کہہ رہے ہیں ہماری عادات بیکاز ہم یونیورسٹی میں ہوتے بھی ہیں تو ہم بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے ہم یونیورسٹی آئے نہیں ہوتے. فار ایگزامپل ہم دوستوں کے ساتھ گھنٹے جو ہے کیفے میں بیٹھے رہتے ہیں یا پھر ہم مطلب کلاسز کو بنک کرتے ہیں یا پھر ہم اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپس قائم کرتے ہیں جو کہ نارملی ہم یونیورسٹی سے باہر نہ کریں اگر ہمارے پاس وہ ٹائم فریم نہ ہو. تو پرسنلی آپ کوئی ایڈوائس اگر دینا چاہیں اپنے ایج فیلوز کو کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو کنٹین کر سکتے ہیں, کس طرح سے اس چیز سے باہر نکل سکتے ہیں, یہ جو ایک ایمینس پریشر ہے کہ آپ جا رہے ہیں یونیورسٹی اور پھر آپ کو وہاں پر ایک نیا انوائرمنٹ ہے اور ایک کمپلیٹ فریڈم. تو اس سے پہلے آپ اسکول میں تھے, اس سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی آپشن تھی نہیں نا, مگر اب آپ یونیورسٹی میں ایک دم سے آپ کی دنیا کھل کے اور خاص طور پہ ایک کو ایجوکیشن سسٹم میں. تو اس میں تھوڑا سا میں یہی بات ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان لڑکا اور لڑکی اس انوائرمنٹ میں ڈیولپ ہونے کے لیے ان کو کیا پریکاشنز کیا احتیاطی تدابیر لینے کی ضرورت ہے؟ عثمان بھائی اس میں بیسکلی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو فوکس رکھو جس گول کے لیے مطلب آپ نے جس وجہ سے یونیورسٹی جوائن کی ہے ٹھیک ہے. اور اس میں وجہ اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہے لیکن مطلب جو امپورٹنٹ اور جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ اپنی اسٹڈیز کو اس میں زیادہ فوکس کریں اور ساتھ میں کیونکہ آپ نے آگے کریئر ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ساری وہ اپرچونیٹیز اویل کریں کیونکہ یونیورسٹیز میں آپ کو کافی ڈفرینٹ مطلب نیٹ ورکنگ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, کافی ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں تو ان سے آپ سیکھیں جتنا سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو فوکس رکھیں اپنے کریئر پہ, اپنی اسٹڈیز کو جتنا آپ ایڈوانس کر سکتے ہیں اور جتنا آپ فوکس رہیں گے. اور ایک چیز ذہن میں رہے کہ آپ جو بھی کام کریں ٹھیک ہے اس کا ایک پرپز ہو اور پرپز میرے حساب سے سب سے بہترین پرپز یہی ہے کہ آپ مطلب اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے آپ کوئی بھی کام کریں کہ آپ کی جو نیت ہے وہ یہ ہو کہ یار میں جدھر بھی جاؤں جو مرضی کروں. بنیادی چیز یہ ہے کہ میں اللہ کو ناراض نہیں کر رہا, میں اپنی یہ جو علم ہے یہ ایک عبادت ہے اور صرف دینی علم عبادت نہیں ہے. دینی علم وہ فاؤنڈیشن ہے جس کی بنیاد پر آپ اپنی جو ریگولر ایجوکیشن ہے جو اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ہے اس کو آپ آگے لے کے چلتے ہیں. یہاں پہ ایک بڑا کامن کانسیپٹ ہے کہ دینی علم ہی علم ہے, مطلب دینی کمیونٹی میں بڑا کانسیپٹ ہے یہ. اور یہ مجھے لگتا ہے اس سے شاید سچائی سے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی جو یہ کانسیپٹ ہے, کیونکہ دینی علم آپ کو بیسکلی وہ ایسے ہے نا کہ وہ کھاد تیار کرتا ہے, پھر اس کے اندر پودا جو ہے وہ آپ لگائیں اور یہی بات ہے. اور میں نے انٹرسٹنگلی شروع میں جب میں دین کی طرف آیا تو میرے بھی ذہن میں یہی چیز تھی اور میں آپ لوگوں سے اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ میں بہت زیادہ جو ہے نا دین میں مطلب ہر وقت قرآن پڑھنا, ہر وقت تسبیح پڑھنا, ہر وقت جو ہے وہ دینی چیزوں کے پیچھے پڑھنا, اور مجھے اس پہ تھوڑا فیل ہوتا تھا کہ ہاں مجھے اسٹریس بھی ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قرآن اتنا پڑھیں اتنا آپ کے لیے ایزی ہے. ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے بوجھ نہیں بنایا, ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے رحمت بنایا. تو اگر آپ پورا دن قرآن پڑھیں گے تو آپ تو وہ بیسکلی آپ کے اوپر بوجھ, ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں اور آپ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں ایکسٹینسولی ضرور پڑھیں, مگر بنیادی چیز یہ ہے کہ اسلام از اباؤٹ یور ہول لائف. جیسے ایک بڑی مشہور اور اوتھینٹک حدیث میں بھی آتی ہے یہ بات کہ اس دین آسان ہے,
جو بندہ اس کو مشکل بنائے گا وہ اس پر قائم نہیں رہ پائے گا. تو I've seen a lot of people جو دین میں آتے ہیں and then they're not able to what's it called, they're not able to continue on it. والد صاحب میرے ہسٹری کے ٹیچر بھی رہے, اور honestly I feel like understanding Islam, one of the biggest things is کہ آپ اسلامک ہسٹری کو پڑھیں, صرف پاکستان کی ہسٹری کو نہیں, بیکاز پاکستان کی ہسٹری از جسٹ ویری اسمال, اور اس پاکستان کی بھی ہسٹری جو ہے وہ از لائک پاکستان از لائک کہتے ہیں نا کہ اٹس ون آف دا بگیسٹ سوشل اینڈ ریلیجیس ایکسپیریمنٹس پاکستان بننا. اور پھر میرے اپنے گرینڈ پیرنٹس دے آلسو کیم تھرو ہجرت ٹو پاکستان. میری دادی تو کوئٹہ میں تھی, بٹ مائی گرینڈ فادر وہ ادھر سے آئے, جلندر سے آئے, اینڈ وی ہیڈ اے ہول, وہاں پر پوری ہماری ریلیجیس ایک کمیونٹی تھی, اور مطلب بہت بڑی ہسٹوریکل وہ تھی لینیج. تو آئی تھنک آلسو ون آف دا تھنگس میں آج کے جوان لوگوں کو بھی یہ ایڈوائز کروں گا کہ یو ہیو ٹو نو اینڈ یو شوڈ ٹرائی ٹو نو ویئر یور فیملی از کمنگ فرام, یو نو, because if you have an idea, so it's very easy for you to know that یہ میری limits ہیں, I'm not going to do this, and you know I'm going to try to do more of this. تو طلب ہے کیا آپ کی کیا ایجوکیشنل کمٹمنٹس ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں آپ, اور کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا دین کے اندر آنا, یہ کیا آپ کے دین کے اندر آنا جو ہے یہ آپ کی ایجوکیشن سے لنکڈ ہے یا یہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ سے لنکڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عثمان بھائی, میں ابھی فائنل ایئر میں ہوں اپنے, آئی ایم ڈوئنگ بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس فرام ناسک یونیورسٹی, اور ساتھ ساتھ میں ایک کو ورکنگ اسپیس میں جاب کر رہا ہوں, اور جہاں پہ ہم بیٹھ کے الحمد للہ یہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو دینی اس میں آنا, بچپن سے ہی نا میں اپنے فادر کو دیکھتا تھا کہ وہ دین میں ماشاء اللہ بہت مطلب وہ ان تھے, وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا اور فجر اٹھنا, اور ان کی جو ڈیلی روٹین تھی مجھے بہت پسند تھی. حالانکہ میں کبھی فالو نہیں کر پایا, اور آج تک میں فالو نہیں کر پایا کہ وہ فجر میں اٹھنا اور عشاء کے ٹائم ایگزیکٹلی سو جانا. ان کی ابھی بھی یہی روٹین ہے. تو ان کو دیکھتے دیکھتے اللہ نے کیا الحمدللہ میں نے بھی یہ شروع کیا, اور اس کے بعد پھر اسٹارٹ ہو گیا. اور ایجوکیشن سے میرا دین میں آنا تھوڑا بہت لنک ہے, کیونکہ شروع سے ہی مجھے ایک تو کمپیوٹر سائنس پرسو کرنے کی وجہ کہ مجھے کافی ٹیکنالوجی میں اور کمپیوٹر سائنس میں انٹرسٹ تھا. ٹھیک ہے. اور جب میں یونیورسٹی گیا تو ادھر مجھے مطلب ایکسپوجر ملا, مجھے پتہ لگا کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے. تو اس سے بندے کو کافی ریلائزیشن ہوتی ہے کہ یار اس کے نام طلب ہے جب آپ غلط چیز سے بچ رہے ہیں. جی, وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی میرے ذہن میں اٹک کی کہ آپ دین میں اچھا عمل کا بہت بڑی فضیلت ہے. اچھا عمل آپ کو دین کے اندر ڈھالتا ہے, مگر گناہ سے بچنا یہ اچھے عمل سے بھی زیادہ ضروری ہے. بیکاز کیومولیٹیولی آپ کا جو برے عمل کا جو اثر ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ آپ کا اچھا عمل نہ صرف ضائع ہوتا ہے بلکہ آپ کا جو آپ کے لیے اچھا عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جبکہ اگر آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں تو آپ کے لیے بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس صراط المستقیم میں آسانی پیدا کرتے ہیں. تو پرسنلی آپ اب جب دین پر آپ آئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ آپ اوبیسلی جب بندہ دین میں آتا ہے اس سے پہلے اس کی ایک اور لائف ہوتی ہے, دین میں آنے کے بعد ایک سگنیفیکنٹ ایک بہت سنجیدہ اس کی لائف میں شفٹ آتا ہے. تو پھر آپ نے کیا فیل کیا کہ اب I mean what's happening with regards to your friend circle and کیا ہو رہا ہے with regards to آپ کی جو ایجوکیشن, کوئی آپ نے چینج دیکھا؟ بالکل. سب سے پہلے تو فرینڈ سرکل کی آپ نے بات کی, تو ایک میری ینگ جنریشن کو ایڈوائس بھی یہی ہے کہ جو آپ کا بیسکلی جو فرینڈ سرکل ہے, ینگ جنریشن سے آپ کی مراد یونیورسٹی میں جو بچے ہیں یا چھوٹے جو ہیں اسکول گوئنگ میں؟ آئی گیس یونیورسٹی کے بچے بھی اسکول بھی دونوں ہی بیچ میں آ جاتے ہیں کہ جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو ہم پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ آلموسٹ 70 to 80% مسئلے وہیں حل ہو جاتے ہیں. اگر آپ کی کمپنی اچھی ہو تو کافی زیادہ مطلب آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, اور کافی زیادہ آپ کو ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے اب آپ ایسی کمیونٹی میں بیٹھ رہے ہو جہاں سارے لوگ دین پریکٹس کر رہے ہیں, دین سیکھ رہے ہیں, تو ایونچولی آپ بھی اسی چیز میں لگ جاتے ہو.
تو یہ چیز ہوئی تو اس کا الحمدللہ کافی فائدہ ہوا. اچھا، اس میں 2 چیزیں مینشن کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے لیے اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، کہ ہم یوزلی سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مساجد میں جا رہے ہیں، جو مطلب بہت سی خواتین ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خواتین کا مساجد میں جانا نہ صرف جائز ہے بلکہ اٹس انکریجڈ، یہ ایک پسندیدہ عمل ہے. مطلب کہ کچھ مگر یہ ہے کہ اس میں کچھ وہ ہے، باریکیاں ہیں، کچھ کمپلیکسٹیز ہیں جس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ پچھلی صفوں میں، ویسے تو آج کل مساجد میں جگہ سیگریگیٹڈ ہے، جس طرح آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں کئی مساجد ہیں جس میں آپ کو یہ آپشن اویلیبل ہے. اور پھر عید کی نماز میں عورتوں کے لیے یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ وہ نماز میں آئیں، ایون اگر وہ نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں بھی ہیں تب بھی وہ نماز میں آئیں اور وہ دعا میں شامل ہوں. بٹ اینی وے واٹ ایم ٹرائنگ ٹو سے، میں جو بیسک بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ بات سمجھتے تھے کہ جو لوگ مساجد میں آتے ہیں ان کا ایمان اسٹرانگ ہے، اینڈ دیٹ از ٹرو، یہ بہت حقیقت بات ہے. مگر یہ آئی تھنک اس سے بڑی ریئلٹی یہ ہے کہ مساجد کے باہر اللہ کو یاد رکھنا، اپنے ڈے ٹو ڈے اپنی ڈیلی لائف میں اللہ کے لیے وقت نکالنا، ذکر کے لیے وقت نکالنا. بائی دا وے ذکر کا ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ ذکر میں آپ کیا کہتے ہیں، میں شورٹی آپ کی طرف جا رہا ہوں کہ ذکر میں آپ کے درجات بلند ہیں، آپ کی مغفرت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اللہ سے سزا کی توقع نہیں رکھ سکتے جب تک آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. کیونکہ اللہ کی صرف میں سے ہے نا، جب اللہ سے مستقل کوئی چیز مانگ رہا ہے اللہ اس کو سزا نہیں دیتا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ آپ گناہوں کی زندگی میں پڑے رہیں اور آپ استغفار کریں. تو اس میں بیسکلی آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں، کیونکہ جیسے ہی آپ استغفار کرنا رکیں گے تو بہت اس کا اندیشہ بہت بڑا ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے آپ کو پکڑ آئے گی. اور اللہ کی پکڑ تیزی سے انہی لوگوں پر آتی ہے جن کے لیے اللہ خیر پیدا رکھتا ہے. حقیقت بات یہ ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گائیڈ نہیں کرنا چاہتا تو اس کو کھلی ڈھیل دیتا ہے. اچھا، بیسکلی ہم بھی یہی پڑھتے ہیں کہ آج کی جو جنریشن ہے اگر وہ دین پر چل رہی ہے تو وہ صحابہ کرام جو تھے ان سے زیادہ ایفرٹ کر رہی ہے آج دین پہ چلنے کے لیے. کیونکہ صحابہ کرام جو تھے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام سے ہم بہتر ہیں، کہ ہم میں وہ صفات ہیں جو ان میں تھی. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک یونیک انڈیویجویلٹی کے ساتھ پیدا کی. سورہ لقمان میں ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے پہ چھپی ہوئی، ڈھکی ہوئی اور واضح جو ہیں فضل فرمایا، ہر طرح سے اللہ نے اس کی مدد فرمائی. آپ کا کیا مطلب آپ کے حساب سے کس طرح سے ایک ینگ انسان کو اس بات کو ریئلائز کروایا جائے کہ یار آج اگر تم دین پر چل رہے ہو تو تم نہ صرف ایک بہت بڑا عمل کر رہے ہو بلکہ تم ایک طرح کا جہاد کر رہے ہو جو افضل ترین جہاد ہے نا، جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے. یعنی کہ ایک تو یہ جہاد ہے کہ لوگوں کے ساتھ، مگر اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کنفرنٹیشن کریں اور ان کے دین کو درست کرنے کی کوشش کریں. جہاد تو ظاہر ہے قلم کے ذریعے ہے، تلوار کے ذریعے ہے، اور اس کے علاوہ اپنے بول کے ذریعے. تو تلوار تو لاسٹ سٹیج ہے اور اس کے لیے اس کے پیچھے بہت سی فضائل اور بڑی کلیئر جسٹیفیکیشن چاہیے آپ کو وہ کرنے کے لیے. میک نو مسٹیک اباؤٹ دیٹ. بٹ میری کوشش یہ ہے کہ آج ہم اپنی یوتھ کو اور اپنے ایون ہمارے جو مڈل ایج لوگ ہیں جو فیل کرتے ہیں کہ یار we're not able to live a fulfilling life، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا پرسنلی کہ آپ جب اللہ کی کتاب کو جانیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھوڑا سا ایبزارب کریں جتنا آپ کی استطاعت ہے، اور پھر آپ جدھر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کسی چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ اسٹارٹ اسمال کوشش کریں اور انشاءاللہ اس میں بڑی مدد آئے گی. تو طلب بھائی آپ پرسنلی کیا فیل کرتے ہیں کہ آج کی دنیا میں اچھا عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا؟ بالکل ایسا ہے میرے حساب سے، کیونکہ آج کل جو گناہ ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے میرے حساب سے. آپ اگر فار ایگزامپل یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ یونیورسٹی میں ہی چلے جائیں تو آپ ادھر آپ کے لیے کہہ لو مطلب گناہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، ظاہر آپ کے پیرنٹس وغیرہ تو ادھر ہوتے ہی ہیں. دوسرا انہوں نے ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کو ایجوکیشن کے کہ ادھر سے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے یہ چیز کرنا. تو بالکل گناہ کرنا آسان ہے اور نیکی کا کام کرنا مشکل ہے. اچھا، ایک چھوٹا سا کوئی آپ اگر میسیج دینا چاہیں اپنے کچھ ایسے دوست جو آپ کے دوست تھے مگر اب دین میں آنے کے بعد آپ سے تھوڑا ڈسٹینس، ایسے ہر بندے کے ساتھ یہ ہوتا ہے، میں نے پرسنلی فیل کیا ہے جب وہ دین میں آتا ہے تو اس کے کچھ قریبی دوست اس سے ڈسٹینس ہوتے ہیں، اور
اس میں اللہ کی حکمت ہے اور اس میں ایک آزمائش بھی ہے. لوگوں کے لیے بڑی ایک تھوڑے والی بات ہے نا کہ یار میں اپنے دوست کو نہیں چھوڑ سکتا, مگر بات وہی والی ہے. اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں فرما رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے ایسے محبت کرتے ہیں جس طرح ان کو صرف اللہ سے محبت کرنی چاہیے. جو کفر کرتے ہیں وہ لوگوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جس سے ان کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے, مگر جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو بنیادی چیز یہ ہے طلب. اور میں نے پرسنلی آپ کو بتاؤں, اللہ سے محبت دلوں میں اللہ خود ہی ڈالتا ہے ظاہر, مگر وہ آپ کو کلٹیویٹ کرنی پڑتی ہے, وہ آپ کو سلولی آپ اس کی طرف آتے ہیں. یہ کوئی اوور نائٹ عمل نہیں ہے, مگر جنرلی ہوتا ایسے ہے کہ لوگوں کی لائف میں چھوٹی باریکیاں آتی ہیں. جیسے بندہ نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے 5 وقت کی, کوشش اس کی ہوتی ہے, کوئی نماز مس ہوتی ہے تو پھر وہ قضا بھی پڑھتا ہے کیونکہ اس کا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے. تو آپ نے جب یہ ظاہر ہے آپ اس اسٹیج میں سے گزرے ہوں گے نیچرلی, تو آپ نے وہ جو دوست کچھ جو آپ سے پیچھے ہٹے, آپ ان کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ ان کو میں میسج یہی دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں سب سے پہلے. اور ایک یہ بات ہے کہ بندہ کبھی کبھی سوچتا ہے یار کہ مطلب میں اس کام میں آؤں تو میرے یہ والے دوست میرے سے سائڈ پہ ہو تھوڑے سے. تو میں نے ایک چیز پرسنلی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بہتر دوست دیتا ہے آپ کو, کیونکہ دوست میرے حساب سے یا ایک دوست وہی ہے جو آپ کو مطلب آپ کے دین میں آپ کی دین کی نالج میں اضافہ کرے, یہ نہ کہ وہ ہے دوست کہ وہ جو آپ کو برے کاموں پہ لگا دے, جو آپ کو گناہوں پہ لگا دے, وہ آپ کا دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو میرے حساب سے کہ جب بھی آپ اس کام میں آتے ہیں, اگر آپ کے کچھ دوست آپ سے دور بھی ہو رہے ہیں نا, تو وہ آپ کے لیے اس میں بہتری ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ان سے بہتر دوست دیتا ہے اور جو آپ کے دین میں اضافہ کرے. Personally, Talabik, I could not agree more with this because I mean میں نے پرسنلی دیکھا ہے اپنی لائف میں بھی کہ یار بہت ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ میں تھا, اور پھر نیچرلی میں نے یہ دیکھا کہ ایون جو لوگ جو دینی نہیں تھے, یعنی کہ مطلب لبرل, آج کے جو لبرل سیکولر لوگ ہیں جو بیسکلی سمجھتے ہیں کہ ہاں شراب حلال ہے, ریشمی کپڑے حلال ہیں مردوں کے لیے, عورت مرد کا انٹریکشن حلال ہے, حلال سے مطلب یہ کہ دے تھنک اٹس نو پرابلم, ان کے لیے یہ ایک عام چیز ہے. ان کو بھی میں نے دیکھا کہ ان کے اندر بھی ایک مورالٹی پریزنٹ تھی, یعنی کہ جب وہاں پر بھی ان کے ساتھ بھی کچھ غلط ہوتا تھا یا ان کے سرکل میں کسی کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی, تو ان کا بھی ایک کنسنسس ہوتا تھا, ایک جرگہ جسے کہتے ہیں ہوتا تھا, اور وہ یہ سوچتے تھے, وہ یہ دیکھتے تھے کہ یار مطلب یہ چیز اس بندے نے غلط کی ہے. تو یہ چیز مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی تھی اسٹرینجلی انف, کہ میں سوچتا تھا کہ یار یہ لوگ دین پر نہیں چلتے, مگر ان کو بھی پتہ ہے کہ سیاہ اور کالے میں فرق کیا ہے, اور نہ صرف ان کو پتہ ہے بلکہ یہ اس کے اوپر وہ بھی کرتے ہیں, بحث و مباحثہ بھی کرتے ہیں. تو یہ بیسکلی میرے لیے بھی ایک وہ تھا, ایک اٹ واز ون آف دوز تھنگس جو جس سے میری کانشینس یعنی کہ میرے جو ضمیر جس کو کہتے ہیں اس کو زندہ کیا. اور وہی بات ہے کہ جب بندہ برائی کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کو کوئی بندہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, تو جب وہ فرکشن ہوتی ہے سچ اور جھوٹ کی, تو فرکشن جو ہوتی ہے اس میں آگ تو جھوٹ کو لگتی ہے. بالکل ایسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینکتے ہیں اور وہ اس کو صاف کرتا ہے. تو دس از دا تھنگ آئی فیل لائک جیسے جیسے آپ ایک بہتر ماڈل کی طرف آتے ہیں لائف میں, آپ فیل کرتے ہیں کہ یار اب جس طرح ہم آج یہ ڈسکشن کر رہے ہیں, لوکنگ بیک ایٹ مائی لائف, میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ یار اچھے دوست بنانے ہیں, مگر ایکچولی نہیں پتا تھا اچھے دوست کیا ہیں اور کس طرح سے اچھے دوستوں کے ساتھ وقت گزرتا ہے. تو اب آپ لوگ تو میں ظاہر آپ لوگوں کی تعریف تو نہیں کروں گا آپ کے منہ پہ, یہ تو ایسا ہے کہ کسی کی اچھائی چھیننے والی بات ہے, مگر بات یہ ہوتی ہے کہ آئی فیل لائک اچھے دوست دے ناٹ پرفیکٹ, کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, ہر دوست میں ایپ ہوتا ہے, بٹ وہ آپ کو اچھائی کی پروسیس میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, آپ کے لیے اچھائی میں آسانی پیدا کرتے ہیں. اور کچھ محفل میں آپ کو جو ہے اچھائی کرتے ہوئے آپ کو صحیح دشواری پیش آتی ہے. تو بنیادی طور پر حسین بھائی میرا آپ سے سوال ہے, آپ کے خیال میں جو لوگ آپ کی لائف میں اچھائی کے بیچ میں رکاوٹ بن رہے ہیں, ایسے لوگوں سے دور ہونا آپ کے لیے مفید نہیں, کیا واقعی میں ضرورت مند یا واجب ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اٹس ایبسولوٹلی اسینشیل کہ آپ ان لوگوں سے فاصلہ اختیار کریں؟ دیکھیے اگر ایک چیز آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے, سگریٹ اگر آپ پیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچاتا ہے, آپ کو پتہ ہے آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے, آپ کی مجبوری ہے,
مگر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر آپ کوشش کریں گے اور تھوڑی ایفرٹ لگائیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو کیا آپ اسٹریٹجی ایڈوائز کریں گے؟ جس طرح ہم فار ایگزامپل کاؤنسلنگ میں کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ پہلے ویو کریں یا اپنے روٹین پیش کریں. پرسنلی میرے خیال میں سگریٹ کوئی ایسا چیز ہے نہیں کہ بندہ چھوڑ نہیں سکتا افیکٹو امیڈیٹلی, یعنی کہ تھوڑا جبر کر کے اپنے اوپر چھوڑ نہیں سکتا. درد ہوتی ہے سر میں اور اس کی کچھ سائڈ افیکٹس ہیں. ظاہر آپ کا میٹابولزم آپ کا کھانے کا ہضم سلو ہوتا ہے, مگر کوشش میں بیسک بات جو کرنا چاہ رہا ہوں محاورتاً وہ یہ ہے کہ حسیب بھائی آپ کے خیال میں ایسے لوگوں کو کیا امیڈیٹلی چھوڑ دینا چاہیے یا گریجولی اسٹریٹجکلی بندے کو فاصلہ اختیار کرنا چاہیے؟ عثمان بھائی اس میں مطلب میں یہ کہوں گا کہ گریجولی آپ کو فاصلہ اختیار کرنے سے پہلے آپ پہلے تھوڑی سی کوشش کریں جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی اور اس پہ محنت کریں, مطلب جتنی آپ کر سکتے ہیں ایزیلی اپنے آپ کو اپنے اخلاق کو بہتر کریں جتنا ہو سکتا ہے. اور کیونکہ لوگ اخلاق سے بہت زیادہ مطلب جو ہے نا وہ ان کے اثر انداز ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے سدھرنا ہے, مطلب جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے, وہ مطلب جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ ہدایت آپ اس کو گمراہ کرے, اس سے آپ اس کے لیے کوئی آپ نہیں دوست ڈھونڈ سکتے جو اسے ہدایت دے سکے, جو اسے آپ کچھ کر سکیں. تو آپ کی طرف سے کوشش کریں, اللہ سے امید رکھیں اور آہستہ 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 جو لوگ کانسٹنٹلی آپ کے لیے بنے جا رہے ہیں مصیبت, تو آپ ان سے پھر دور ہوں کیونکہ وہ پھر آپ کے اپنے لیے مطلب ایک وہ ڈینجر ہے. اور اس میں پھر دو طرح کے لوگ ہیں جو مجھے لگتا ہے, ایک جو آپ کے جن سے آپ دور نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کے پرسنل بہت زیادہ اسٹرانگ ریلیشنس آ جاتے ہیں, جن پہ فیملی آ جاتی ہے, سبلنگز آ جاتے ہیں, رشتے دار آ جاتے ہیں, جن کے ساتھ آپ تعلق نہیں توڑ سکتے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی منع کیا کہ آپ اپنے مطلب ان کے ساتھ بلکہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کے لیے کہا گیا ہے, رشتے داروں کے ساتھ تعلق اچھا قائم کرنے کے لیے. بے شک بے شک. تو ان کے ساتھ آپ یہ ہے کہ جتنا اچھا سلوک کریں, اخلاق اپنے بہتر کریں اور کوشش کرتے رہیں, مگر فاصلہ رکھیں. اچھا میں اس چیز میں تھوڑا سا ایک سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی جو پروکسیمیٹی ہے اس کو مینیج کرنا ہے. یعنی اگر آپ ایک بات سمجھ لیں کہ یار یہ بندہ میرا دوست ہے, یہ مجھے کسی برائی میں نہیں ڈال رہا, یہ خود بیچارہ تھوڑا سا گمراہ ہے, نہیں اس کو پتہ صحیح اور غلط میں فرق کیا ہے, تو آپ اس کے ساتھ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو کہ وہ آپ کو کھانے پہ بلائے, آپ کو میں نہیں آتا, آپ چاہیں آپ اس کے ساتھ انٹریکشن رکھیں مگر لمیٹڈ رکھیں. اگر آپ ایسا فیل کریں کہ مینلی وہ بات یہ نا وہ کیا نام ہے جنرل مشرف نے بات کی نا کہ when two people meet نا it's a clash of will, right? تو I think it's clash of will سے مراد ہے کہ دو لوگوں کے نفس کا مقابلہ ہوتا ہے. پرسنلی آئی تھنک کہ یہ تھوڑا سا اگریسو ورڈز ہیں. اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب دو لوگ ملتے ہیں تو جس کی روحانی کیفیت زیادہ ڈیپلی روٹیڈ ہوتی ہے, جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یعنی آپ اچھائی کی محفل میں جاتے ہیں تو آپ کھینچتے ہیں اس کی طرف, اور آپ فار ایگزامپل آپ کسی کرمنل کو ملتے ہیں, آپ کسی برے انسان کو ملتے ہیں, تو اگر آپ کے اندر آپ کی اگر اسپرچول کنڈیشن صاف ستھری اور اسٹرانگ نہیں ہے تو بہت لائکلی ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرف کھینچے. مگر ابھی ہم کیونکہ تھوڑا نیوٹرل لوگوں کی بات کریں تو اس میں یہ کہ آپ نہ صرف ان کو مت چھوڑیں بلکہ آپ ان تک ایک پازیٹیو ہیلتھی میسج پہنچائیں, جس سے میرا میننگ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے اندر ایسی خوبیاں کلٹیویٹ کریں جو کہ ان برائیوں کو وہ کر سکے, اوور شیڈو کر سکے. یعنی آپ کی اچھائی کا سایہ جو ہے نا وہ برائی کو پیچھے دھکیل سکے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا کہ برائی کے اندر ایک شیطان کی طرف سے ایک خاص ڈیپ اٹریکشن ہوتی ہے. جو بندہ بھی برائی کرتا ہے وہ برائی سے سم ڈگری, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے وہ ہوتے ہیں مطلب ڈسکسٹڈ ہوتے ہیں, وہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں. مگر کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال جو ہیں وہ خوبصورت بنا دیے ہوتے ہیں ان کے لیے, اور یہ ایک شیاطین کا عمل ہے. اور شیاطین بھی جیسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے علاوہ اس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا, مگر بنیادی چیز یہ کہ بندے کے اپنے اعمال کچھ لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو انوائٹ کرتے ہیں. تو ایسی کوئی آپ کا خیال ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, ان کے ساتھ مینیج کیا جا سکتا ہے, ان کو دین کی طرف دعوت دی جا سکتی ہے؟
ان کے کان اور آنکھیں اور عقل اس بات پہ کھلی ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دین کی دعوت دی جائے تو ایک فتنے کی سچویشن بن جاتی ہے اور الٹا وہ آپ کے اوپر ٹرن کرتے ہیں, وہ آپ کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں کہ تم مجھے دعوت دو گے اور تم کب سے اتنے نیک ہو گئے. so on and so forth. I think everybody has faced ہر انسان نے اس کی کوئی سملر سچویشن فیل کی ہے. تو طلب بھائی آپ بھی تھوڑا سا اگر اس میں بتائیں کہ آپ نے خود پرسنلی دیکھا ہے ایسی کوئی چیز اپنی لائف میں, اور کس طرح اگر ایسا کچھ ہوا تو آپ نے اس کو کس طرح ٹیکل کیا بندے کی آئیڈینٹی ریویل کیے بغیر, آپ بتا سکیں. بالکل ایسا بالکل ہوا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو فیلنگ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہو کہ یار یہ بندہ میری بات کو سمجھ رہا ہے یا سمجھنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا, کبھی کبھی آپ کو فیل آ جاتی ہے. اور کبھی کبھی ایسے لوگ بھی آپ کو ملتے ہیں کہ یار میں اس سے بات کر رہا ہوں تو یہ زیادہ اگریسو ہو رہا ہے, یا یہ اس سے بات کرنا مطلب فی الحال ٹھیک نہیں ہے, کہ کیونکہ اگر میں اس سے جتنی بات کروں گا یہ اتنا ہی ماحول خراب ہوگا. تو بالکل ایسا ہوتا ہے. تو اس میں میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ اکثر آپ کو اگر لوگوں کے ساتھ دعوت کا کام کرنا ہے تو نیچرلی آپ کو اپنی فاؤنڈیشنز کے اندر اسٹرانگ ہونا لازمی ہے. بالکل, کیونکہ کچھ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو جوڑیں گے, وہ چیک کریں گے کہ یار کیا یہ واقعی میں اگر یہ حقیقی دین پر ہے تو یہ اتنا کچا کیوں ہے, اگر یہ حقیقی دین پہ ہے تو اتنا فلیکی کیوں ہے, اس کو چھوٹی سی بات پہ غصہ کیوں آ جاتا ہے, یہ اپنے پوائنٹس کی فلسافیکل ڈیپتھ انڈرسٹینڈ کرتا ہے, کیا یہ جانتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں یہ تو نہیں کہا کہ میں ہوں اور مجھے مان لو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فلسفانہ انداز سے گہرائی میں ایکسپلین کیا اپنی نشانیاں. تو ہم پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ, یعنی کہ خلیفہ ایگزیکٹ ورڈ ہے جو عربی کا استعمال ہوا, یعنی کہ اپنا ریپرزینٹیٹیو اور اپنا ایک نائب مقرر کیا. یہاں تک آتے ہیں حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی اس میں بنایا, اپنی تصویر میں بنایا. تو بنیادی چیزیں ہم اس پہ اوور اسپیکولیٹ نہیں کرتے, ہم بہت دور اندیش کوئی بات نہیں کرتے. ظاہر ہے ہم اللہ کی ایگزیکٹ صفات سے واقف وہاں تک ہی ہیں جہاں تک اس نے ہمیں علم دیا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کے حساب سے دین میں بندہ آتا ہے تو اس کی فرق پرابلمز ہوتی ہیں, دین میں بندہ آگے چلتا ہے تو اس کی پرابلمز بڑھ جاتی ہیں. بالکل ایسا, یہ چیز لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہے سمجھنا کہ یار اگر ہم دین میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے برکات بھی بڑھتی ہے, نو ڈاؤٹ, ایسا نہیں کہ صرف پرابلمز بڑھتی ہیں, مگر ڈول سائڈڈ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لیں آپ پر کوئی آزمائش نہیں ہوگی, ہم کو چھوڑ دیں گے. ڈیفینیٹلی اللہ فرما رہے ایک اور جگہ میں قرآن میں, ہم چیک کریں گے کہ کون ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے, کون جہاد کرتا ہے, کون اسٹرگل کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف, اپنی ریسورسز استعمال کرتا ہے, کون ان چیزوں میں آگے بڑھتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرما رہے ہیں کہ کون سا بندے نے جو ہے وہ سیدھا رستہ ہے, یعنی یہ سیدھا رستہ ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ اسٹریٹ روڈ ہے, مگر سیدھا رستہ یہ پہاڑ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. بندے نے اصل میں کوشش نہیں کی. جب بندے نے کوشش نہیں کی تو جتنی آپ کوشش کریں گے اتنی آپ کو برکات ملیں گی. اور ظاہر ہے اللہ کی سنت ہے کہ اللہ ہر بندے کو اس کی استطاعت کے مطابق آزماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہمیں یہ دعا بھی بتائی کہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں ہماری استطاعت اور ہماری طاقت سے زیادہ مت آزما, ہمارے پر رحم کر, تو ہمارا بنانے والا ہے, تو ہمیں پالنے والا بھی ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ طلب کس طرح سے یہ چیز کو ایکسپلین کیا جائے لوگوں کو کہ یہ جو مسائل ہیں یہ بنیادی طور پہ آپ کی پیوریفیکیشن اور آپ کی دل کی صفائی اور آپ کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس چیز پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے آپ؟ بالکل. سب سے پہلے تو یہ چیز ایکسپلین کرنا مطلب ہمیں قرآن کے تھرو یہ چیز ایکسپلین کرنا چاہیے کہ یہ جو نالج ہے یہ بیسیکلی کہہ رہے ہو ان کے لیے سب سے بینیفیشیل نالج ہے جو دین کا علم ہے. اور یہ دنیا جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ایک دھوکہ ہی ہے, اور جو اصلی ہماری زندگی ہے وہ آخرت کے بعد ہی جو ہماری زندگی ہے. تو یہ چیز ایکسپلین ہمیں قرآن کے تھرو اور جو قرآن میں ریفرنسز ہیں جو آیات ہیں ان کے تھرو اور جو حدیث ہے ان کے تھرو کرنا چاہیے. تو میرے حساب سے یہ ٹھیک ہے. اچھا ہم تھوڑا سا ٹاپک کو شفٹ کریں گے کیونکہ پرسنلی میں نے فیل کیا ہے کہ اسلام کو ہماری جنریشن جب اسلام کے بارے میں سوچتی ہے تو ہماری جنریشن کے ذہن میں آتا ہے تبلیغی جماعت,
جو کہ ایک پرفیکٹلی نارمل جماعت ہے، اس سے آپ انٹریکٹ کریں، اس سے آپ نالج گین کریں، ان کے ساتھ آپ ان کو ہیلپ کریں، کیونکہ وہ بہت ایک نوبل پرپز کے لیے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، جماعت جو ہوتی ہے وہ انڈیویجولس پہ بیسڈ ہوتی ہے اور ہر انسان کے اندر کوئی کمی پیشی ہوتی ہے، تو اس کو آپ جماعت کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کریں اور خدا را اس طرح کے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ یہ آپ اگر مذاق ان کا اڑا رہے ہیں تو آپ اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ یہ افیکٹولی اور نان افیکٹولی بھی ان کی کوشش یہی ہے کہ سنت پر چلیں اور اس کو پریچ کریں. تو ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں اور ان لوگوں کو یہ مت سمجھیں کہ یہ آپ کا کوئی جو آپ ان کو صدقہ دے رہے ہیں وہ کس طرح استعمال ہوگا. اگر کوئی آپ سے دین کے نام پر صدقہ مانگ رہا ہے تو اگر آپ اس کو دے بھی رہے ہیں تو اٹس ناٹ، آپ اس پر احسان نہیں کریں، وہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے لے رہا ہے، اور اللہ آپ پر احسان کر رہا ہے کہ وہ آپ سے قبول کرے گا انشاءاللہ. تو بنیادی چیز میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب اسلام کو سوچتے ہیں تو ہم ہمیشہ اسلام یہ سوچتے ہیں کہ یار مسجد میں چندہ دینا ہے. ہم نے کبھی اسلام سے کچھ وصول کیا نہیں. اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ اسلام نے ہمیں عیاشی نہیں کرائی، اسلام نے ہمیں رولز ہمارے پہ امپوز کیے، اسلام نے ہمیں ہر طرح سے بارڈرز دیے، ہر طرح سے ہمیں ریسٹرکٹ کیا. تو اس اسلام کو یہ اسلام آج کی دنیا میں کیا واقعی میں چل سکتا ہے؟ اور اگر یہ اسلام آج کی دنیا میں چل سکتا ہے، بنیادی طور پہ کیا کس طرح کا انڈیویجول ہے جو نہ صرف اس اسلام کو چلا سکتا ہے بلکہ اس اسلام کے عروج تک پہنچ سکتا ہے؟ آج ہم میں کوئی بندہ یہ باہر سے کوشچن کرے تو اکثر دینی کمیونٹی ہے وہ تھوڑی چیز کو شارپلی ڈیل کرتی ہے، اور آپ فیل کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ اسلام سے کٹتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم دینی کمیونٹی کے اندر ایک اللہ معاف کرے تکبر ہے. اور یہ صرف دینی کمیونٹی میں نہیں ہے، جہاں پر بھی علم سے ریلیٹڈ کوئی شعبہ ہے وہاں پر تکبر کا یہ ایک جینوئن پرابلم ہے. ظاہر ہے آپ علم حاصل کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے حاصل کیا، مگر حقیقت میں یہ اللہ کا آپ کے اوپر ایک تحفہ ہے، اللہ کی نعمت ہے دیکھنے کے لیے کہ آپ کس طرح سے اس کو وہ کرتے ہیں. تو آج کی دنیا میں ایک مسلمان نوجوان لڑکا اور لڑکی آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ اسلام صرف یہ 60 سال جو 70 سال پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ وہ اسلام نہیں ہے. یہ مستقل یعنی کہ 1444 ایئرس سے یہ جو ایک نظام چل رہا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، ہجرت کے بعد سے، وہ ہے. تو آپ ہمارا پرسنلی چینل پہ پرپز بھی یہی ہے کہ ہم اسلام کی جو گولڈن ایجز ہیں ان کو ڈیفائن کریں، ان کے اندر سے بنیادی فلسفہ، بنیادی نکات کو ایکسٹریکٹ کریں، اور ان پر جو ہے جہاں پر بحث کی ضرورت ہے وہاں بحث کریں، جہاں پر ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے وہاں سمجھایا جائے بات کو، اور جہاں پر ایک چیز جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ موجود ہے اس کو صاف کر کے پالش کر کے پریزنٹ کیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارا دین وہ نہیں ہے جو ہمیں عالم دین مسجد میں پڑھا رہا ہے. ہمارا دین مستقل ہر اس انسان کا عمل ہے جو اسلام کے دائرے میں آیا اور پھر ایمان کی حالت میں اللہ نے اس کو اس دنیا سے اٹھایا. تو جب آپ اس ساری نالج کو رکھیں گے تو نہ صرف آپ اپنے عالم دین کو بہتر سمجھ پائیں گے بلکہ آپ اس کی غلطیوں کو بہتر سمجھ پائیں گے، آپ اس کے ساتھ دوستی قائم کر پائیں گے، اور آپ خود اس پوزیشن میں آئیں گے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک نارمل جو عالم ہے اس کا کام انجام دے پائیں. تو بیسکلی سوسائٹی کی ہر لیول پر اصلاح کی جو ہے وہ پیدا ہوگی. تو حسیب بھائی اس میں میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ ایز اے انکریجنگ نوٹ کہ آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ یار کس طرح سے وہ ایفرٹ کریں کہ انہیں اسلام کا جو ٹرو جز ہے، جو ٹرو اس کی وہ ہے. اور اس میں چھوٹی سی میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ ایمان کا مزہ چکھے گا جو ایمان سے باہر آنے سے بہتر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے. ایمان کی خوبصورتی اور ایمان کے ساتھ گائیڈنس تب ہے جب آپ اس میں جدوجہد کریں گے اور آپ اس میں استقامت رکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ مجھے محبت ہے ان لوگوں سے جو ثابت قدم ہے، جو ظاہر ہے آپ جتنی ہوائیں برداشت کریں گے اتنی آپ کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہوگی نا. اینڈ آئی فیل لائک اے لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو دس. وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر آندھی آ رہی ہے، ایک کافر کے لیے تو یہ ایک اب شوگر ہے نا، یہ ایک بیڈ ایول اومن ہے، مگر ایک مومن کے لیے مشکل کا آنا، آج ہم مشکل میں ہیں، پوری امت مشکل میں. آپ کے حساب سے آج ہمیں کس طرح کے
انڈیویجولس چاہیے, کس طرح کے لوگ چاہیے جو اس چیز میں بھی اسلام کی روشنی کو زندہ کریں؟ عثمان بھائی, اس میں ہم نے بیسیکلی ایک چیز میں نے ایکسپیرئنس کی کہ جیسی مطلب جتنی زیادہ میری زندگی میں یا اور لوگوں کی بھی میں نے زندگیوں میں جب اسلام کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک ان کا پوری جو اوور آل لائف ہے وہ انہینس کرتی ہے, بہت زیادہ امپروو کرتی ہے. صحیح. اور میری زندگی میں اسپیشلی جب میں دیکھتا ہوں تو مطلب اوور آل ہی مطلب اگر دیکھا جائے تو اگر 10 چیزیں ہیں تو 10 کی 10 چیزیں امپروو ہوئی ہیں. بالکل صحیح. مطلب اگر میرے ریلیشن شپس دیکھے جائیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے سبلنگس کے ساتھ, ٹھیک ہے, اپنے باقی رشتے داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, تو وہ کافی امپروو ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دنیاوی مطلب جو ہمارے بیسک ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں آ جاتی ہیں, بزنس اور یہ جاب سے, کریئر سے ریلیٹڈ, اسٹڈیز سے ریلیٹڈ, اور کافی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہر بندہ اپنے انڈیویجول سفیئر میں رہتے ہوئے اپنی بیسک لائف, اپنے رشتوں کو, اپنے تعلقات کو, اپنے معاملات کو, اپنے کاروبار کو, اپنی صحت کو اور اپنی سوچ اور اپنے دل کی حالت کو تبدیل کر رہا ہے, تو ایک انسان بنیادی طور پہ پورے معاشرے کے اندر گہری طور پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. بالکل وہ اثر انداز ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ اس میں اگر وہ صرف ایک انٹینشن رکھے کہ یہ میں جو بھی کر رہا ہوں مطلب اس کا ایک پرپز ہے, پرپز جو ہم نے اسٹارٹنگ میں ڈسکس کیا کہ وہ اللہ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی لمٹس کے اندر رہتا ہے اور وہ لمٹ سے کراس نہ کرتے, تو وہ اس کو فالو کرتے ہوئے اگر یہ سب کام کرے تو اسلام بیسکلی مطلب ایک لائف اسٹائل ہے ہمارا. تو بیسکلی اگر آپ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے, یعنی کہ اگر آپ فرض کریں آپ مانتے ہیں اس چیز کو کہ سود کھانا غلط ہے, ٹھیک ہے, آپ مانتے ہیں اس چیز کو کہ مرد اور عورت دونوں کا لباس اگر مطلب ایسا ہے جو کہ قابل اعتراض ہے کہ اگر دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں, یعنی کہ اگر ٹھیک ہے میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر نیچرلی بہت کمزور ہوتے ہیں وہ, اور وہ اپوزٹ جینڈر کی جو وہ ہے اس کی جو ایک اٹریکٹیو پول ہے اس کو ریزسٹ نہیں کر پاتے, وہ نیچرلی اس پہ کام کیا جا سکتا ہے, مگر ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ احکامات کیوں دیے گئے تھے ان دی فرسٹ پلیس. اور پردے کا ایک کام جو ہے وہ آپ دیکھیں سورہ نور میں بھی ذکر آتا ہے کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں عورتوں پر اور وہ ایک جو اٹریکشن کا پروسیس ہے وہ آنکھ سے پیدا ہوتا ہے. تو ہم نے جب بھی دین پر بات کرنی ہے, جیسے حسیب بھائی نے بات کی کہ ہم تو صرف اس کے پریکٹیکل ایلیمنٹس کو جو ہماری لائف میں اثرات آ رہے ہیں ان کو پک کر رہے ہیں, مگر ہم یہ چیز نہیں ریئلائز کر رہے کہ ہم ایز اے ہیومن بینگ ہم اللہ کے احکامات کے اندر جو چھپی ہوئی حکمت ہے, جو در پردہ حکمت ہے, وہ کس طرح سے ہماری لائف پر اثر انداز ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے چیز پہ پریکٹیکلی عمل کریں اور پھر ہمیں خود سے وہ انشاءاللہ وہ برکت ضرور ملے گی. تو طلب آپ کا پرسنلی کیا خیال ہے کہ یہ جو اسلامی حدود ہیں, ظاہر ہے ہر بندہ جانتا ہے کہ نماز 5 وقت پڑھنا از ناٹ ایزی بزنس, کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر آسان ہوتا تو حضرت موسیٰ جو ہیں وہ بڑی مشہور حدیث میں آتا ہے کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو 50 نمازیں ان کو ملی, پھر انہوں نے کم کرائی, یہاں تک کہ مستقل انہوں نے کم کرانے کی کوشش کی اور یہاں تک کہ 5 نمازیں ہوئی. اور حضرت موسیٰ نے ہر دفعہ انہیں روکا اور واپس بھیجا کہ لوگ نہیں پڑھ پائے. تو یہ نبیوں کی سوچ تھی, ان کا رحم تھا, اللہ نے ان کے دل میں اپنی امت کے لیے رحم ڈالا تھا. اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آج وہ پھر جب 5 بھی ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں پڑھ پائیں گے, 5 بہت زیادہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشکل ہیں, قرآن میں اللہ نے فرمایا سوائے ان کے لیے جو اللہ کے سامنے جھک جاتے, سوائے جو اللہ کے سامنے ہمبلی جھک جاتے. بنیادی چیز میں آپ کو بتاؤں, دین نماز کا مقصد نماز کے بارے میں آتا ہے. اس پہ میں نے کچھ ایکسٹینسولی لکھا بھی ہے, میرے پاس کچھ ڈاکیومنٹس موجود ہیں. میں نے نماز کی سگنیفیکنس پر اور نماز کا آپ کی جو مینٹلی آپ کو کس طرح سے وہ ہیلپ کر رہی ہے آپ کے برین کی ڈیولپمنٹ میں, اور پھر اس کے علاوہ آپ کی جو ظاہر ہے آپ کا برین آپ کی پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے, اس سے نیچرلی آپ کی اوور آل ہیلتھ اور آپ کی تھنکنگ میں بہت ڈفرینس آتا ہے. اور پھر آپ کا ایک روحانی جوڑ جو ہے اللہ سے پیدا جڑا رہتا ہے, آپ کا وہ ایک اسٹرانگ رہتا ہے. تو اس میں طلب ہی آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ اسلامی حدود کے اندر رہنا کیا واقعی میں بہت مشکل ہے؟ اور ایک دفعہ جب
اس میں آنا زیادہ مشکل ہے یا اس میں رہنا زیادہ مشکل ہے؟ جی اچھا، اس میں میرے حساب سے آنا مشکل ہے، لیکن رہنا جو اس کو نا مینٹین کرنا وہ زیادہ مشکل ہے میرے حساب سے. آنا اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کو ہدایت دے دیتا ہے، کسی کے تھرو، مطلب کبھی کوئی فرینڈ ہوتا ہے ایسا اس کے تھرو یا کسی چیزوں کے تھرو، لیکن اس کو کنسسٹنٹلی مینٹین کرنا وہ میرے حساب سے زیادہ مشکل ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ دین پہ آتے ہو تو پھر شیطان بھی آپ پہ زیادہ حاوی ہونے لگ جاتا ہے. پھر سوسائٹی، شیطان نے وعدہ کیا نا کہ میں آپ اللہ کو وعدہ کیا کہ میں آپ کو سیدھے راستے میں بیٹھ کر انتظار کروں گا. تو اکثر لوگ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ دین میں آتے ہیں مگر پھر وہ شیطان جب ان پہ حاوی ہوتا ہے تو وہ استقامت ان کے لیے جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ناممکن حد تک مشکل ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کھانا مستقل ہے، مگر وہ بھی عارضی ہے، اس دنیا کا غم بھی عارضی ہے، اس دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے. تو آپ سوری آپ بالکل. دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی آپ دین پہ آتے ہو تو پھر ایک تو شیطان آپ پہ زیادہ حاوی ہو جاتا ہے، دوسرا پھر سوسائٹی کی طرف سے میں نے دیکھا ہے اسپیشلی ادھر اس سوسائٹی میں مشکلات آنے لگے گی، زیادہ کریٹ کرنے لگ جاتے ہیں، تو مینٹین کرنا بالکل زیادہ مشکل ہے. اس کا میرے حساب سے ایک یہی حل ہے کہ آپ اپنا مسجد سے جو رشتہ ہے وہ قائم کر کے رکھیں، مسجد جانا کبھی نہ چھوڑیں. دوسرا اپنی ایک اچھی کمپنی ہے اس میں زیادہ تر بیٹھیں اور وہ نہ چھوڑیں، اور قرآن پاک اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پرسنلی میں تھوڑا سا ذکر یہ بھی کرنا چاہتا ہوں اور انڈیویجولی بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کریں. کوئی ایسا پرٹیکولر انسیڈنٹ جو آپ کے ذہن میں آئے جو آپ کو دین کی طرف لایا ہو. بیکاز پرسنلی مجھے یاد ہے میں ایک ٹائم تھا میں لاہور اپنے ریلیٹیوس کے گھر میں رہ رہا تھا، تو باہر بیل بجی تو میں باہر ویسی گلی میں واک شاپ کرتا ہوتا تھا. ظاہر ہے وہ تھوڑی بندے کو گھبراہٹ ہوتی ہے بیٹھ کے، مگر یہ ہے کہ جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ بیٹھے بھی رہتے ہیں سکون سے. تو میں باہر گیا تو مجھے جو ہے وہ تبلیغی جماعت سے کچھ لوگ تھے، کوئی چاچا تھے سفید داڑھی والے اور کچھ اگلی کوئی 3-4 تھے لوگ، لگتے سارے ایک جیسے تھے. مگر جب میں نے پوچھا تو کچھ آئی تھنک ایک ان میں سے کوئی انجینئر تھا، ایک کوئی بزنس مین تھا، ایک کوئی دکاندار تھا اور ایک کوئی سم تھنگ ایلس. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو انجینئر تھے ان میں سے انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مسجد میں آئیں، ہم کوئی وہ کرتے ہیں کوئی بات، ہم آپ کو بیسکلی دین کے بارے میں کوئی درس دیں گے. تو میں اوبیسلی میں کبھی مسجد میں اس طرح گیا ہی نہیں تھا، میں کبھی جمعے کی نماز کے علاوہ مسجد میں نہیں گیا تھا. میرے لیے بہت بڑا ایک وہ تھا کہ مسجد میں لوگ ایسے بھی جاتے ہیں، تو یہی سمجھتا تھا بس جمعے کی نماز کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پر اب یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، جیسے کرسچنس کے یہاں ہے کہ سنڈے کو چرچ میں جانا ہے، اسی طرح ہمارا بھی دین جمعے تک، بہت لوگوں کے جمعے تک محدود ہے. تو خیر میں چلا گیا مغرب کی نماز، اور ہوا بھی یہ کہ میں عصر کے بعد سو گیا. پھر میری آنکھ کھلی تو آپ کو پتا ہے عصر کے بعد تو سوتا ہے بندہ، تھوڑا اٹھتا ہے تو ویسے ہی تھوڑا ڈیز سا ہوتا ہے، تھوڑا اس کا دماغ ہل جاتا ہے. تو میں ادھر تیزی سے مسجد کی طرف گیا. مغرب کی نماز بھی میں نے مشکل سے پڑھی وہاں پہ، اور میں جب بیٹھا درس شروع ہوا تو درس میں وہ جب انکل نے بات شروع کی، اس میں ان انکل نے بیسکلی بات کی کہ سولر سسٹم کس طرح کام کرتا ہے. اوبیسلی ان کو ٹیکنیکل نالج تھی اس ٹاپک پہ، تو انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا کہ پلانٹس کس طرح سرکولیٹ کریں، سورج اور چاند کا کیا کنیکشن ہے، اور یہ پورا جو سسٹم ہے یہ اٹس ہیویلی انٹر ڈیپینڈنٹ، یہ ساتھ میں انٹرٹوائنڈ ہے، یہ جڑا ہوا ہے، اور اس میں سے ایک ایلیمنٹ بھی میل فنکشن کرے تو پورا کا پورا وہ رسک میں آتا ہے. تو جب میں نے یہ بات سنی میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار یہ انکل کو یہ بات کیسے پتہ ہے. نیچرلی آپ اس طرح کی سائنٹیفک ڈسکورس ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے تو بچپن میں نیشنل جیوگرافک میں دیکھا تھا، یا پھر ویسے تو ہم نے مطلب کتابوں میں بھی پڑھی ہے یہ چیز، مگر اتنی ڈیپتھ میں اور اتنی خوبصورتی سے اور اتنی تحمل سے میں نے اپنے کسی ٹیچر کو بھی اسکول میں ایکسپلین کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. تو فور می واز اے بگ تھنگ. آئی واز لائک دس گائے از یو نو، یہ بندہ میں بڑا متاثر ہوا، مگر obviously I forgot about it، میں بھول گیا. تو پھر وہی نارمل لائف، آپ کو پتہ ہے بندہ جو ہے اچھی چیز بھول جاتا ہے، بری کوئی چیز ہو تو نہیں بھولتا. وہ ایک دفعہ کوئی آپ کو انکل مسجد میں ڈانٹ دے تو پوری زندگی لوگ کہتے ہیں ہم اس کی مسجد نہیں جاتے. مگر بنیادی چیز یہ کہ اگر میں اس چیز کو فالو کرتا، اللہ نے مجھے موقع دیا نا، اللہ نے مجھے دکھایا کہ یار یہ میرا بندہ ہے، تیرے پاس آیا، تیرے گھر چل کے آیا، تجھے باہر بلایا اس نے، تجھے مسجد میرے گھر بلایا. میں بھی یہی بات کہوں یار، اگر آپ
کسی کو جاننا ہوتا ہے آپ اس کے گھر جاتے ہیں. اگر آپ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے گھر جائے بغیر کیسے قائم کریں گے؟ نہیں ہو سکتا. تو پرسنلی آپ کس طرح سے آپ کا انٹروڈکشن ہوا؟ تھوڑا مطلب ایک تو ہوتا ہے نا بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میرا دین ہے, آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, میں بھی مسلمان گھر میں پیدا ہوں, مگر اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں اللہ کا کمال ہے. بالکل. تو ویسے تو ہر چیز میں اللہ کا کمال ہے, مگر بنیادی طور پہ آپ نے کس طرح سے دین کو مین اسٹریم اپنی لائف میں آپ اس کو پوری طرح سے آپ نے جذب کیا اپنی پرسنالٹی میں؟ کب یہ ایسا موڈ آیا جو سگنیفیکنٹ تھا آپ کی اس میں؟ حسیب بھائی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. بیسیکلی میری مطلب انسٹنٹ بھی ایک, یا یہ میں نہیں کہوں گا کہ ایک دم آ گیا, وہ بہت ہی سلو پروسیس ہے. اور ابھی بھی میں مطلب یہ کہ میں فیل کرتا ہوں کہ میں پروسیس کے بہت ہی زیادہ انیشیل اسٹیجز میں ہوں, اور اللہ کرے کہ آگے موو کرے جلد سے جلد انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی پہلے تو مطلب وہی اپنے حسیب بھائی جب آپ اسے ذکر کرتے ہیں نا, تو جب کوئی بندہ بھی خواہش کے ساتھ ذکر کرتا ہے نا, اس کے ساتھ کوئی اور دینی لوگ تو ان کا دل کرتا ہے کہ اس کے لیے دعا کریں, اور جب بندے کے قریبی اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک نیت ان کی اس کے لیے اچھی ہوتی ہے. تو آپ پلیز تو بیسیکلی مطلب جو دین اور جو مطلب اسلام سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں تھیں وہ ساری وہ تھیں جو کلچر میں ہمیں ملی ہے, مطلب جو ایک کہتے ہیں نا وراثت میں ایک ملتی ہے. تو جو گھر والے مطلب اگر وہ جمعہ پڑھ رہے ہیں, عید کی نماز پڑھ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ مطلب جتنی چیزیں تھیں وہی تھیں. اس کے علاوہ یہی تبلیغی جماعت میری لائف میں بھی اس کا کافی رول ہے. تو اللہ تعالیٰ تبلیغی جماعت کے لیے کام آسان کرے, انہوں نے بہت لوگوں کو دین کے قریب لایا. بالکل. اور ان کے لیے کام اتنا آسان ہوتا نہیں ہے, بہت مشکل کام, اسٹرگل کرتے ہیں, اور لوگ بڑے ڈیفیکلٹ لوگوں کے ساتھ ڈیل بھی کرنا ہوتا ہے, بڑے مشکل لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو. اور اصل میں ہم تو دیکھیں اپنی کمفرٹ میں اس کمرے میں اسی میں بیٹھے ہیں, مگر جو لوگ گرمی میں باہر لوگوں کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں, مطلب اگر آپ کے گھر کوئی بندہ آ رہا ہے تو آپ کو یہ چیز زیر نہیں دیتی کہ آپ اگر فری ہیں آپ کے پاس, مطلب آپ اس کے لیے 2 منٹ نکالیں اور اس کو پانی کا گلاس بھی آفر کریں, اس میں آپ کے لیے خیر ہے. حقیقت بات یہ کہ پانی کہیں سے بھی اس کو مل جائے گا, مگر آپ اس کا وہ کریں. تو تبلیغی جماعت پہ پھر آپ کو کیا؟ تبلیغی جماعت بیسیکلی مجھے بڑی بری لگتی تھی, کیونکہ اسٹارٹنگ میں کیونکہ ہم لوگ اکثر فٹ بال کھیلتے تھے, تو وہ آ کے ہمیں مطلب کہ تھوڑی دیر رکوا کے اور ہمیں درس دیتے تھے. تو اب وہ تب بچپن میں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا درس دے, بچپن میں نہیں تھا, مطلب یہ سمجھ لیں کہ ٹین ایج اور اس میں شفٹ ہو رہا تھا وہ اسٹارٹ. بندہ کہتا ہے فٹ بال کیوں رکوائی نا, بیسکلی بندے کے نیچر میں ہے نا بے صبر ہے بندہ. فٹ بال کیوں رکوائی, اور فٹ بال کی بات کر لیتے, فٹ بال کی بات کرتے تو ہم کر چلے. فٹ بال تو آج آپ کی ادھر گراؤنڈ میں رہے گی نا, مگر دین آپ کے ساتھ چلتا ہے. دین ساتھ چلا, اور دین نے کافی اور چیزوں کو دکھا دی. تو پھر یہ ہوا کہ آہستہ دوست مجھے پھر مسجد, کچھ 1-2 دوست تھے جو فٹ بال میں مسجد لے جایا کرتے تھے نماز کے لیے, انہیں سے پھر میں نے ساتھ جا کے نماز پڑھا اور مسجد سے تھوڑا سا تعلق بنا. پھر کرتے کرتے اس مسجد میں جانا شروع ہو گیا جس سے وہ تبلیغی جماعت آیا کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ وہاں پہ بڑے اچھے مزاج میں بڑے اچھی طریقے سے ملتے تھے, سلام دعا کرتے تھے, نام وغیرہ پوچھا. پھر آہستہ کر کے انہوں نے مطلب تھوڑا سا حال حوال کر کے تھوڑا انہوں نے مطلب یہ کہ آہستہ انہوں نے اپنا مطلب تبلیغ شروع کی. بالکل صحیح. تو یہ چیز مجھے شروع میں مطلب بڑی عجیب سی لگتی تھی, لیکن یہ کہ ود ٹائم کافی ایک نا انٹرسٹ پیدا ہونے لگتی ہے ان چیزوں میں. عجیب لگتی ہے کیونکہ ہم تو اس سے حیران ہوتے ہیں کہ یار ہمارے اپنے قریبی ہم سے اتنے پیار محبت سے بات نہیں کرتے, وہ بھی جب کام ہوتا ہے تو ہاں کہتے ہیں یار ادھر میرا دوست میرا بھائی, مگر جب کوئی کام نہیں ہوتا, جب بندہ وہی بات ہے نا, جب وہ دوسرا آپ کے پاس آتا ہے تو بڑی اس سے آتا ہے. مگر یہ لوگ جو ہے یہ آپ کو کچھ دے بھی رہے ہیں اور یہ آپ سے اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہیں, اور ان میں ان کا 1% بھی کمال نہیں ہے. اس میں ساری اللہ کی رحمت ہے ان کے اوپر. سورہ یوسف میں بڑی خوبصورت آیت آتی ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے, وہ جو عزیز جو ہوتا ہے مصر کے, اس کی جو وائف ہوتی ہے جو حضرت یوسف کو جو ہے وہ پھنسانے کی کوشش کرتی ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ میں یقین سے یہ بات کہتی ہوں کہ انسان کی جو روح ہے یہ خباثت کی طرف, it's drawn towards evil deeply, سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے. تو بنیادی طور پہ میں بھی یہی بات ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ جس پہ اللہ کی رحمت ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے, وہ دین کا کام میں خوشی محسوس کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ والے لوگ یہی چیز ایکسپیرینس کریں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے میں اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ ایک دم سے دھڑا دھڑ حدیثوں پر اور قرآن پاک کی آیات کو پڑھے اور ان پر عمل کرے، مگر بنیادی طور پہ ہم صرف یہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر ہر بندہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ دین اسلام ہی اصل میں حقیقت ہے اور ہر دین کی اینڈنگ ہے، مگر دین اسلام کی اینڈنگ کوئی نہیں ہے. دین اسلام مستقل ہے، یعنی کہ یہ شروع سے لے کے آخر وقت کے لیے، اور ہر امت کا نبی یا رسول اپنی امت کے لیے آیا تھا، مگر ہمارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو سب سے اونچا درجہ عطا کرے، وہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے آئے تھے، اور نہ صرف اس وقت کی انسانیت کے لیے بلکہ اینڈ تک. اب یہ بات بہت جنیرک ہے، یہ بہت کلاسک بات ہے، ہر بندہ یہ بات کہتا ہے، اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، مسجد میں بھی سنی جاتی ہے. اس بات کی وضاحت طلب بھی تھوڑی سی آپ کریں کہ اسلام آج کی دنیا میں نے آپ سے پہلے بھی سوال پوچھا، تھوڑا سا میں اس کو چینج کرتا ہوں. آج کی دنیا میں اسلام نہ صرف پریکٹیکل دین ہے بلکہ اسلام ہی پریکٹیکل دین ہے. آپ اس پہ تھوڑی سی بات کریں. بالکل، اسلام بہت زیادہ پریکٹیکل دین ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ پڑھ لیں تو انہوں نے ہر کہہ لو ایچ اینڈ ایوری تھنگ پہ انہوں نے کوئی نہ کوئی بات کی ہوئی ہے، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ آپ کی مسجد میں کیسے ٹائم اسپینڈ کریں، نماز کے بارے میں ہو، قرآن کے بارے میں ہو، یا جس مطلب آپ کی ڈیلی روٹین میں سے ہر اسپیکٹ انہوں نے کور کیا. تو اسلام بالکل پریکٹیکل دین ہے. اور اس سے کیونکہ پرسنلی میری لائف میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے مطلب کام بہت زیادہ آسان کیے، اور ٹائم میں اور کام میں اور مال میں برکت دی ہے. اچھا، ایک چیز میں ٹارگیٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بات کی کہ مینٹل کلیئرٹی دین میں جب آپ آتے ہیں آپ کے پاس ایک، میں نماز کی بھی اثرات پر میرے حساب سے اس پہ الگ سے ایک ویڈیو ہونی چاہیے کہ مستقل نماز کی کیا اثرات ہیں، نماز کس طرح سے آپ کو آپ